علی آصف بگا صاحب یہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارا ایک سفر شروع ہوا پرامن جلسوں کا جو ثوابی سے شروع ہوا، پھر سنجانی لاہور، اور پھر ہم نے پنڈی لیاقت باغ میں جلسوں کی اجازت مانگنے کے لیے ہم نے ایک این او سی دی، جو کہ ہمیں لولے لنگڑے این او سی ملتے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے ورکرز پہ، ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے تھے ان پہ چھاپے لگتے تھے. تو ہمارا پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان سے اب این او سی نہیں لیں گے، کیونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے کہ این او سی دے کے یہ وعدہ خلافی کرتے تھے اور یہ قانون کی وائلیشن کرتے تھے. کیونکہ آرٹیکل 16-17 کا ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا پرامن احتجاج جلسہ کر سکتی ہے. لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم نے احتجاج، ایک پرامن ہمارا احتجاج تھا، اس کو ہم نے ریکارڈ کروایا. لیکن جو اس فسطائیت بھری حکومت، جو یہ فارم 47 کی ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے لیاقت باغ میں کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، پورا میڈیا گواہ ہے. نہتے لوگوں پہ انہوں نے ربڑ بلٹ چلائے، نہتے لوگوں پہ انہوں نے شیلنگ کی. ہمارے 2 MPs راجہ تنویر اسلم اور اقبال خٹک، ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور جھوٹی FIRs میں ان کو انہوں نے گرفتاری ڈال کے پابند سلاسل کیا. اس کے بعد ہمارے ورکرز جو کہ میاں والی کے، میرے اپنے خان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، میرا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے 22 ورکرز کو انہوں نے کوچ سمیت، ان کی ویگن سمیت انہوں نے ان کو اٹھایا اور جھوٹی FIRs دے دی. اس کے بعد ہمارے پنڈی کے ورکرز ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کے ورکرز تھے، سب کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. دیکھیں میرے اپنے ساتھ اسلام آباد پولیس کے SP تھے، آئی تھنک خالد ان کا نام تھا، شاید ایسے جو ہم ریلی لے کے جا رہے تھے ایک جگہ پہ، پھر ہمارے ساتھ ایک اور جگہ پہ انہوں نے مین ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کی. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور ادھر پنجاب گورنمنٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے، ان کے نمائندے ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ KPK میں دہشت گرد ہیں، KPK ہاؤس میں دہشت گرد ہیں. دیکھیں آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ ایک ایسی جماعت جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت پورے ملک میں، جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت کے باوجود ہمارے پاس 100 سے زیادہ سیٹس ہیں، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے. تو آپ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ چن رہے ہیں. دیوار کے ساتھ لگانا تو اب اور بات ہے، دیوار کے ساتھ چنا جا رہا ہے. ہمارے نہتے لوگوں پہ بلٹ فائر کیے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ دہشت گرد KP ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں جو نہتے لوگوں پہ شیلنگ اور بلٹ فائر کر رہے ہیں. تو میں اگلے ہمارے جو پروگرام ہے، ایک جنوبی پنجاب میں، ایک فیصل آباد، میاں والی، اور اس کے بعد ہمارے لاتعداد جو ہم نے ایک پلان کیا ہے، تو میں اس گورنمنٹ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جماعت کا پرامن احتجاج آپ ختم نہیں کر سکتے. ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور ہماری ہر اسمبلی میں نمائندگی ہے، ہماری سینٹ میں نمائندگی. آپ ہمیں کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ کے یہ جتنے بھی نمائندے ہیں آپ کے آ جاتے ہیں ادھر 8-8 10-10 پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی بتائیں. کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ تو تقریباً 617 ملین روپے کی جو آپ ابھی گاڑیاں لے رہے ہیں غریب صوبے کی اپنے منسٹرز کے لیے. ہمارا جو بنیادی طور پہ ہمارا 3 ہمارے نیریٹو ہے. پہلا ہمارا نیریٹو ہے مہنگائی، جس سے لوگ اس وقت مر رہے ہیں صوبے میں اور مرکز میں. یہ دونوں ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی جماعت کی. اس وقت
لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، خان کی رہائی جس کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے، ہم جتنے یہ بیٹھے ہیں ہم ایک دریا آگ کا عبور کر کے آ رہے ہیں، ہمیں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے، وہ ایک بوگس مقدمات میں پابند سلاسل ہے اور ان کے بیس لیس مقدمات ہیں۔ تیسرا ہے عدلیہ کی آزادی۔ اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے منسلک ہے۔ آپ ایک پیرلل آئینی ادارے بنانے جا رہے ہیں، آئینی عدالتیں بنانے جا رہے ہیں، یہ جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا، آپ بے شک کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کے دماغ میں اور آپ کے اس اقدام میں میلافائڈی ہے، بدنیتی ہے۔ آپ ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کو آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ ہم مہنگائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس وقت تک مجھے یہ گورنمنٹ آف پنجاب بتا دے کہ ان کی مہنگائی کے بارے میں ان کے کیا اقدامات ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس جو ہے، آئی جی پنجاب کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایف آئی آر دے۔ 4 بوگس ایف آئی آر دی گئی ہیں پنڈی میں۔ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ آپ 200 300 بندے کو آپ نامعلوم رکھ دیتے ہیں، پھر وہی ایف آئی آر 6 مہینے چلتی ہے، ان کی بیس ہوتی نہیں ہے، پھر وہ مقدمات ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا آپس میں آپ کے میرٹ کی تو یہ حال ہے کہ آپ کے گورنر اور آپ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ آپ نے ابھی یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز کے سلسلے میں جو آپ نے سارے اقدامات کیے اور اس میں گورنر نے آپ کو انکار کیا، تو یہ تو آپ کا میرٹ ہے۔ کوalition گورنمنٹ آپ کی، آپ کے ساتھ کوalition جو آپ کے ساتھی ہے وہ تو چل نہیں رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تمام تر 8 فروری کے ہتھ کنڈوں کے باوجود اور تمام تر جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے، جو ہمارے اوپر جتنے ہم بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بوگس ایف آئی آرز ابھی بھی چل رہی ہیں، ان کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں دبا سکیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہمارے پرامن احتجاج ہیں، آگے ہمارے پرامن جلسے آ رہے ہیں۔ آپ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو 47 کی گورنمنٹ، فارم 47 کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پرامن احتجاجوں میں، جلسوں میں ہمارے انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جماعت کا بنیادی حق ہے۔ ایک جماعت ادھر مینار پاکستان پہ کر کے گئی ہے جلسہ، جمعیت علماء پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے، منہاج القرآن وہ بھی کر کے گئے ہیں، تو کیوں پاکستان تحریک انصاف پہ کیوں پابندی ہے؟ 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم لاہور میں ایک اپنے احتجاج کا پاور شو کریں گے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، جس طرح لاہور کا پہلا جلسہ ہوا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا سمندر یہ آپ سے رکنے والا نہیں ہے۔ جی تھینک یو۔ جی بتایا کہ آپ نے پاور شو کا کہا اور لیاقت باغ پہ جو آپ نے احتجاج تھا اس پہ عمران خان کافی سخت ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام پہنچی ہوئی ہے، وہ ٹیسٹ کر رہی ہے اور کیوں جو ہے وہ احتجاج ختم کیا گیا، جلسے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اگر عوام موجود تھی تو جلسہ کیوں ختم کیا گیا؟ کافی سخت ناراض ہے آپ لوگوں کی جمعی سے، آپ کی لیڈرشپ کے اوپر۔ دیکھیں جی ابھی مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچی، ڈیفینیٹلی وہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو ساری بات کا پتہ ہے۔ تو جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس قسم کی جو مخصوص حالات میں ہماری پارٹی چل رہی ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، ایسے حالات پاکستان کی بلکہ میں سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی پارٹیشن سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے ٹائم کو حالات ہوں تو ہوں، پاکستان تحریک انصاف جتنے برے حالات کسی پارٹی نے فیس نہیں کیے۔ تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ جی بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نے KPA کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ گولی چلائے گا تو ہم بھی گولی چلائیں گے، یہ پالیسی ہے آپ لوگوں کی، یا پھر آپ لوگ جو پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں یہ پالیسی ہے؟ دونوں میں سے کلیئر کر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ KPK میں ہماری گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ کیا یہ چیز 2 صوبوں کے درمیان
کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن کھینچی جا رہی ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے ہاؤس میں دہشت گرد بیٹھے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اٹک پل پار کر کے دکھائے. دیکھیں ہر صوبے کے اپنے نارمز ہیں, روایات ہیں, ان کی ایک روایت ہے, پٹھانوں کی ایک روایت ہے کہ وہ جرگہ کرتے ہیں. جو چیف منسٹر کی بات کے کانٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر میرے اوپر گولیاں چلائیں گے تو میں بھی چلاؤں گا. اٹس مین کہ وہ اپنی ذات کی بات کر رہے تھے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ایک لکیر کھینچ رہے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے درمیان, یہ ان کو بہت نقصان دے گی. یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کی جماعت تو صرف اب آج اگر الیکشن ہو جائیں تو ان کی جماعت کو 10 سے زیادہ سیٹس نہیں ملنی, یہ تو سکڑ چکے ہیں. لیکن یہ دو صوبوں کے درمیان ایک ایسا خلفشار پیدا کر رہے ہیں, انتشار پیدا کر رہے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. جی عوام کی تکلیف کو دور کرتی ہے. ایک ایسی جمہوری حکومت ہے کہ کوئی جلسہ ہوتا ہے تو منڈی مویشیاں میں بیچنا شروع کر دیا ہے انسانوں کو. کیا آپ انسان منڈی مویشیاں کے لائق رہ گئے ہیں ہمارے ملک کے؟ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. یہ جمہوری حکومت ہے نہیں, یہ ہے فارم 47 کی حکومت. ابھی بھی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اگر ہوش کے ناخن لے لے اور اگر یہ ہماری ریٹ پٹیشنز پہ فیصلہ کر دے اور میرٹ پہ فیصلہ ہو تو ان کی حکومت پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرتی. آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا, یہ انسانوں اور جانوروں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور ہمیں تو یہ جہاں پہ بھی جلسہ گاہ دے رہے تھے ہم نے تو 1-2 دفعہ لے لی, لیکن اب ہمیں ان کے این او سی کی ضرورت نہیں رہی. تھینک یو. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کے پی کے میں ہے جینون جمہوری حکومت. وہ اپنے جو جس کا جتنا گناہ ہوگا اس کے خلاف ایکشن لے گی. ہمارے اوپر تو بے گناہ مقدمات ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر تو میں ادھر بیٹھا ہوں اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں کہ میرے خلاف پتہ نہیں کہاں پہ مقدمہ درج ہو جائے. تو ہمارا کوئی ایسا ذہن نہیں ہے جس کا جتنا قصور ہوگا کے پی کی حکومت پورا ایکشن لے گی. جی نہیں, کوئی بھی نہیں گیا جی. انہوں نے کنیکشن کاٹے, انہوں نے میں خود ادھر موجود تھا 8 بجے تک, میری میاں شعیب صاحب اور ان سے ادھر ملاقات بھی ہوئی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک جسٹر دینا چاہتے تھے. جب انہوں نے جب روکا کے پی کے چیف منسٹر کو, آپ یہ دیکھیں ان کی ذہنیت کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اپنی پارٹی کا جلسے میں شرکت سے یہ روک رہے ہیں. کوئی واقعہ نہیں ہوا, یہ بھائی ہیں اور ایک ہی پارٹی میں ہیں اور خان کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ سپاہی رہیں گے. لاہور کا احتجاج ہوگا مینار پاکستان کے اندر. اگر مینار پاکستان میں انہوں نے نہ گھسنے دیا تو ان کا پنڈی سے بھی برا حال ہوگا. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, چاہے جو جماعت بھی ہو. ہمارا 3-3.5 سال کا جو ٹینور رہا ہے, پی ڈی ایم نے بھی جلسے کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں پہ دھرنا کیا. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ کسی کو جلسے جلوسوں سے نہیں روکتی, اور آپ نے خود کہا ہے کہ جو روتھ لیس ثابت ہوگی. میں نے ان کو روتھ لیس کا مطلب بتا دیا تھا. آئی تھنک جس وقت انہوں نے کہا تھا ان کو مطلب نہیں تھا پتا. تھینک یو.